اور دیگر بلندتر صلوات فاتحہ کی درخواست ہے جو پہلے پڑھ لیتے ہیں. آج کی مجلس برائے سال ثواب ان تمام مومنین کی مرحومین کے لیے ہے کہ جنہوں نے باب العلم فاؤنڈیشن کے سلسلہ مجالس میں دامِ دل مقدم سخن حصہ لیا. پروردگار معصومین کے صدقے ان مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, تمام مرحومین کے درجات میں بلند فرمائے. حاضرین کے مرحومین یعنی وہ تمام افراد کے جنہوں نے باب العلم فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کیا سلسلہ مجالس میں, اور آپ سب کے مرحومین اور تمام شہداء ملت جعفریہ اور تمام مومنین و مومنات جو سنی سے جا چکی ہیں, ان سب کے بھی سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات اللهم صل على محمد. ہمیں ابتدائی میں ایک چیز کی طرف آپ سب کی توجہ دلا دوں, کیونکہ مجھے تو چوتھا دن ہے نا یہ فاتحہ پڑھواتے ہوئے, اور چوتھا دن تو یہاں پہ ہو گیا ہے, اور ویسے پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے, 20-22 برس. یہ تو خیر اچھا طریقہ ہے, آپ لوگ فلاں کا مرحوم فلاں کا وہ آپ کہہ دیتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ آگے تمام مومنین و مومنات کو شامل فرما دیا کریں, اس لیے کہ اگر ہم فاتحہ صرف اپنے مرحوم کے لیے پڑھیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں تو کوئی ثواب زیادہ نہیں پہنچے گا, اور اگر سب کو شامل کر لیں گے تو ثواب کم نہیں ہوگا بلکہ سب کو شامل کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. اچھا یہ تو توجہ تھی, اور اب تھوڑی سی توجہ میری طرف فرمائیں اور مجھے اپنا قرب دیں, ذرا میرے نزدیک ہو جائیں تو یہ محبت جو ہوگی, اور آپ ذرا قریب آ جائیں گے تو بات کرنا آسان ہو جائے گا. صلوات پڑھیے. اچھا اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو آج میری یہ چوتھی مجلس سننے والے ہیں, اور کتنے ہیں کہ جو پہلی مجلس سن رہے ہیں, کیونکہ میں تو خمسے کی چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں. مقام بدل گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ جامعۃ المنتظر
میں 16 سفر سے جو خمسہ شروع ہوا ہے اس کی 3 مدارس وہیں پڑھ چکے، چوتھی یہاں پڑھ رہے ہیں اور 5ویں پھر کل جامعۃ المنتظر میں پڑھیں گے، تو میں اسی طریقے سے پڑھوں گا جیسے چوتھی مجلس پڑھتا ہوں، لیکن ان کا بھی لحاظ رکھوں گا کہ جو پہلی بار سن رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو یہ سورہ صف کی آیت ہے، اگرچہ اور مقامات پر بھی یہ آیت موجود ہے، مگر میں سورہ صف سے لے رہا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ اور دوسری مقامات پر بھی یہ آیت موجود ہے۔ ارشاد رب کائنات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدا کے ساتھ، کیونکہ ہدایت بشر اور انتظام الہی عنوان چل رہا ہے، اس پر یہ چوتھی مجلس ہے، لیکن مجھے ان کا بالکل خیال ہے اور احساس ہے کہ وہ پہلی بات سن رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب بنائے۔ وہ لوگ کرے المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے، یعنی اللہ کی ہدایتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک تمام انبیاء کی جو ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت اور دین لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سب مشترک ہیں، سب برابر ہیں، ایک جیسی ذمہ داری ہے سب کی کہ اللہ کی ہدایتوں کو اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب سرکار ختم مرتبت کی ایک جداگانہ ذمہ داری جو دوسرے انبیاء کی نہیں ہے، سرکار کی ہے، وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باقی انبیاء کی وہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ سرکار ختم مرتبت کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ان کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب بنانا، غالب بنانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، ان کی ذمہ داری دین پہنچانا تھی، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب بنانا ہے۔ ہدا اہم ترین مسئلہ ہے، ہدا بشر کی بنیادی ضرورت ہے، ہدا یعنی ہدایت۔ ہم گزشتہ مجالس میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے سماعت دی، بصارت دی، عمر دی، علم دیا، حافظہ دی، سب چیزیں دی ہیں، تمام انسانوں کے پاس جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہیں، لیکن سب کو سب نعمتیں برابر نہیں دی، ان میں فرق رکھا ہے، سب کی بصارت برابر نہیں، سب کی سماعت برابر نہیں، سب کا حافظہ برابر نہیں، سب کی عمر برابر نہیں، سب کی اولاد برابر نہیں، سب کا مال برابر نہیں، باقی چیزیں یہ اللہ کا سب نعمتیں، لیکن تمام انسانوں کو ان نعمتوں میں برابر نہیں رکھا ہے، ان میں فرق رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی عدالت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ فرق رکھے، اور مسئلہ ہدایت میں اس کی عدالت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ وہ فرق نہ رکھے۔ مسئلہ ہدایت میں اسے فرق، اگر فرق رکھتا تو یہ عدالت کے خلاف ہو جاتی، لہذا اس نے ہدایت کا ایسا بہترین، احسن اور کامل انتظام فرمایا تمام انسانوں کے لیے۔ وہ اللہ ہے نا، پہلے انسان سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس نے ہدایت کا ایک جیسا انتظام کیا، اور کیونکہ اس نے قیامت کے دن کل پوچھنا، اس نے کہہ دیا، سورہ دہر میں واضح اعلان کر دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ انسانوں کو ہدایت دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ سورہ لیل میں واضح طور پر کہا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے، دنیا اور آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور سورہ دہر میں کہا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا کہ ہم نے جو ذمہ داری دی تھی ہم نے وہ ذمہ داری پوری کر دی، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے سبیل کی۔ اب اس کے بعد جبر نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہماری سبیل پر رہ کر ہمارا شاکر بندہ بنے یا سبیل کو چھوڑ کر کافر ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ بڑے قیمتی اور اہم مطالب ہیں، اور اگر آپ حضرات بیدار ہیں اور یعنی اس طرح کے مطالب کو سننا چاہیے
تو گفتگو زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی ہے. تو جو اس سبیل پر رہے گا اس کا نام شاکر ہے, اور جو سبیل کو چھوڑ دے گا اس کا نام کافر ہے. کون ہے ہدایت یافتہ؟ جو شاکر ہے. کون ہے نجات یافتہ؟ جو شاکر ہے. شاکر کے لیے ہدایت بھی ہے, شاکر کے لیے نجات بھی ہے. جو کافر ہے وہ ضلالت میں ہے, وہ گمراہ ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے. وہ یہاں بھی ہلاک ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہے, کیونکہ وہ کفران کر رہا ہے. تو دو قسمیں میں اس مرحلے پر آ کر تقسیم کرتا ہوں لوگوں کو دو فرقوں میں. یعنی یہ جو فرقے ہیں نا مسلمانوں کے 73 نہیں, یہ نہیں, یہ 73 فرقوں کی بات نہیں کر رہا. یعنی یہ جو پورا انسانی معاشرہ ہے, پورے انسانی معاشرے کے اندر 6 ارب انسان رہ رہے ہیں, یا جتنے بھی رہ رہے ہیں. یہ اربوں انسان کتنے مذاہب رکھتے ہیں؟ کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی بت پرست ہے, کوئی آتش پرست ہے, کوئی گائے پرست ہے, جو بھی ہے. یہ جو 6 ارب انسان ہے نا, میں ان کو تقسیم کرتا ہوں دو مسالک میں, 2 مکاتب میں, دو فرقوں میں, کہ انسان جتنے بھی ہیں یا تو وہ شاکر ہیں یا پھر وہ کافر ہیں. بس 2 ہی قسمیں انسانوں کی, یا تو شاکر ہیں یا پھر کافر ہیں. وہ ان کے 1000 مذہبوں کے نام لینے کی بجائے ایک ہی لفظ کہا جائے, کیا کہنے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, بڑا جامع ہے یہ لفظ. جو اللہ کی سبیل پر نہیں ہے اور جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے اس کا ایک نام ہے کافر, اور وہ ناکام ہونے والے ہیں اور نامراد ہونے والے ہیں اور ہلاک ہونے والے ہیں. اور جو اللہ کی سبیل پر ہیں اور جو اللہ کے راستے پر ہیں. پروردگارا یہ تو تو نے کہہ دیا کہ میں نے سبیل کی ہدایت کر دی, اور جو سبیل پر رہیں گے وہ شاکر ہیں. اب ہمیں یہ بھی تو بتا کہ وہ سبیل تیری ہے کیا. تو سبیل کا معنی کیا ہے؟ سبیل کا معنی راستہ. اچھا راستہ, تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تیرا مطلوب, تیرا مقصود, تیری مراد کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ کا جو تیرا مطلوب ہے, تیرا مقصود ہے, تیری مراد جو راستہ ہے, کیونکہ راستے بہت سارے ہیں. اس شہر لاہور کے اندر کتنے راستے ہوں گے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک راستے پر چلے جائیے, آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں, تو کیا آپ کو جب تک راستے کا تعین نہ کیا جائے کہ کہاں راستے پر چلیے گا, آپ کیسے پہنچ؟ آپ تو پورے شہر میں گھومتے ہی رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے, منزل تک نہیں پہنچیں گے. راستے کی تو اب یہاں واضح طور پر ایڈریس نہیں ہے. پروردگار ہم بالکل کھورے ہیں, ہمیں ذرا واضح ایڈریس چاہیے. کا فکر نہیں کرو, میں بالکل کھلا ایڈریس دوں گا. اور بہت واضح ایڈریس دیا, اور ایسا ایڈریس دیا کہ ہر وقت ہر مسلمان کی زبان پر وہ ایڈریس رہے گا. اور اگر پھر بھی اس پر نہ چلے, اچھا اگر ایڈریس لکھا ہوا ہاتھ میں ہو اور پھر بھی کوئی منزل پر نہ جائے, یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو نظر نہیں آتا ہے, جو اندھا ہوتا ہے, جس کی آنکھ میں بینائی نہیں ہوتی. اور اندھے کے لیے قرآن نے کہہ دیا من کان فی ھذا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہی رہے گا. صلوات پڑھیے محمد. جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا. تو قرآن تو نور دینے کے لیے ہے, روشنی دینے کے لیے ہے, ہدایت کی روشنی, ہدایت کا نور. قرآن اور دین اور انبیاء یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے راہوں کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں, راستے کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں, منزل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ایڈریس چاہیے پروردگار کا, ایڈریس بہت آسان, دین حق آ گیا, اسلام آ گیا, نماز پہلے دن سے آ گئی, حکم آ گیا نماز پڑھو, اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو. اس 5 وقت کی نماز میں دوسرا سورت بدل سکتا ہے, لیکن سورہ الحمد تو پڑھنا ہی پڑھنا, اور دونوں رکعت میں پڑھنا, اور اس سبیل کا پورا ایڈریس سورہ الحمد میں بیان فرمایا. سورہ الحمد نے ایڈریس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کرتا اس کی وضاحت لیکن وقت نہیں ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں ہو گئے 2 ترجمے. صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. وہاں صرف سبیل کہا تھا, سبیل کا معنی بھی راستہ ہے, صراط کا معنی بھی راستہ ہے. یہاں تھوڑا سا واضح کر دیا کہ وہاں لفظ صرف سبیل تھا, اس کے ساتھ کوئی اضافت نہیں تھی کہ جس سے واضح ہو کہ یہ راستہ دوسرے راستوں سے الگ ہو رہا. یعنی راستے سے مراد یہ کہ اتنے سارے ادیان موجود ہیں, تو تیرا جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ ادیان بہت سارے ہیں, یعنی وہ سارے راستے ہیں. اب ہم نے چلنا ہے تیرے دین پر, تیرے راستے پر, تو وہ کیسے پتہ چلے؟ جیسے آپ کے یہاں بہت ساری روڈیں ہوتی ہیں, بہت ساری سڑکیں ہوتی ہیں, ایک سڑک کے ساتھ لگا دیا جب مال روڈ تو واضح ہو گیا نا, جب اس کے ساتھ مال لگا تو واضح ہو گیا. یہاں صراط کے ساتھ مستقیم لگا دیا, باقی بہت سارے راستے ہیں, ان راستوں میں سے ایک راستہ الگ ہو گیا کیونکہ مستقیم اس کے ساتھ لگایا نا.
اہدنا الصراط المستقیم، ہر راستے پر نہیں چلنا، اس راستے پر چلنا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ سورہ الحمد ہے اور یہ نماز ہے، اور اس کا نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں کیا ہر لفظ کو کھولوں؟ صراط الذین انعمت علیہم یہ تولا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تبرہ ہے۔ جب تولا اور تبرہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دین کیسے قبول ہو جاتا؟ یہاں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا پر بحث ہے تھوڑی سی، وہ کیا ہے؟ دو ترجمے آ گئے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ترجمہ بڑے بھائیوں کا ہے جن کا ہم بے حد احترام کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا ترجمہ ہے، یا ہمارے علاوہ اور جتنے بھی ہیں ان کا ترجمہ ہے کہ پروردگارا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور مذہب اہل بیت کے پیروکاروں نے آل محمد سے جو اس کا ترجمہ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا یہ جو سیدھا راستہ تیرا، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ، یہ جو سیدھا راستہ، یہ جو صراط مستقیم ہے، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، قائم رکھ، اسی پر برقرار رکھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا سورہ الحمد ہے کیا؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ الحمد میں بندہ اس پورے سورے میں اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ دعائیہ سورہ ہے، دعائیہ نماز کے اندر بندہ اپنے خالق سے مانگ رہا ہے۔ اور اس سورہ الحمد کو پروردگار عالم نے نازل کیا اور اسے قرآن میں مقدم کیا، اور اسی کو پھر نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا۔ یہ نازل ہی اسی لیے ہوا ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ آئے اور اپنے خالق سے مخاطب ہو اور اس سے ہم کلام ہو تو کیسے ہو؟ اگر یہ اختیار انسان کو دے دیا جاتا کہ آپ خود الفاظ منتخب کر لیں اور تلاش کر لیں اللہ کے ساتھ مخاطب ہونے کے، تو ساری کائنات کے انسان جمع بھی ہوتے تو ایسے الفاظ نہیں لا سکتے تھے کہ جو نماز میں خدا سے بندہ مخاطب ہو اور اس کے شایع نشان ہو۔ اس لیے یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ الفاظ خود پروردگار عالم نے بھیجے کہ بندہ، میرا بندہ جب مجھ سے مخاطب ہو اور مجھ سے جب بات کرے تو ان لفظوں کے ساتھ بات کرے۔ اور یہ قیمتی ترین اور اہم ترین الفاظ ہے، اور یہ اہم ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، افضل ترین سورہ ہے، اس کی تلاوت کو ویسے بھی بے حد ثواب ہے۔ اور ہر سورہ کو آپ پڑھیں گے بیماروں کے متعلق بھی ہے کہ فلاں سورہ پڑھیں فلاں بیماری پر وہ ختم ہو جائے گی۔ سورہ الحمد کے بارے میں یہ ہے کہ کسی بھی بیماری پر اس سورہ کو آپ دم کریں انشاءاللہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، مگر یقین کے ساتھ، مگر ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس سورہ الحمد کو آپ پڑھیں انشاءاللہ وہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک قول معصوم یہ بھی ہے کہ سورہ الحمد اگر مردے پر پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو۔ سورہ الحمد اس قدر اہم ترین سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر وہ ان کا چونکہ دعا ہے نا، دعا یہ سورہ ہے، بندہ مانگ رہا ہے۔ تو میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میرا کام ہے سارے مسلمانوں کو ایک نقطے پر جمع کرنا اور اتحاد کی دعوت دینا اور اکٹھا کرنا، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ترجمہ وہاں بھی صحیح ہے اور ترجمہ یہاں بھی صحیح ہے۔ ان کا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور ہمارا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا ترجمہ ٹھیک ہے اس لیے کہ انہیں یہی کرنا چاہیے، اور ہمارا ترجمہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہوتی ہے ضرورت کے مطابق، دعا ہوتی ہے ضرورت کے مطابق، جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی ہی اس کی دعا ہوتی ہے۔ جس نے نہیں دیکھا کہے گا دکھا، اس پر چل رہا ہے کہے گا ثابت قدم۔ اس کے بعد اتنا تو ہو گیا، یہ اس کے بعد میں آگے تھوڑا سا بڑھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ یہ نماز صرف امت پر واجب ہے یا رسول اکرم پر بھی واجب تھی؟ تو رسول اکرم پر بھی واجب تھی۔ اچھا نماز جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں رسول اکرم بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے یا ان کا طریقہ کوئی اور تھا؟ تو ظاہر ہے کہ رسول سے ہی تو امت نے طریقہ سیکھا، امت پر لازم و واجب ہے کہ اسی طریقے سے پڑھے جس طریقے سے رسول اکرم پڑھتے تھے۔ سورہ الحمد رسول پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ بالکل پڑھتے تھے۔ جب رسول اکرم نماز میں سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہوں گے اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوں گے تو ترجمہ کیا بنتا ہوگا؟ کیا رسول یہ کہتا ہوگا کہ سیدھی راہ دکھا؟
اور اگر کوئی امت کسی ایسے فرد کو رسول مانتی ہے کہ جو رسول بھی یہ کہے کہ سیدھی راہ دکھا، پھر اس امت کو تو دعا ہی مانگنی چاہیے، پھر اس امت کو تو دعا ہی مانگنی۔ لیکن ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سیدھی راہ دیکھنے کی دعا مانگنے کے لیے نہیں آیا، ساری کائنات کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا۔ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ پھر اب صراط مستقیم تک، جیسے اتنے سارے راستوں میں مال روڈ اضافت آ گئی ہے، یا کراچی کے اتنے سارے راستوں میں شارع فیصل کی اضافت لگ گئی، تو واضح ہوا کہ فلاں راستہ مراد مستقیم لگا، پتہ چلا کہ باقی راستے مراد نہیں، صراط مستقیم مراد ہے۔ لیکن پروردگار تھوڑی اور مہربانی فرما تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے اور کوئی بھٹکنے کی گنجائش ہی نہ رہے، کیونکہ تو خالق ہے اور مالک ہے، اور کل قیامت کے دن تو نے پوچھنا ہے کہ میری ہدایتوں پر رہے یا نہیں رہے، میرے راستے پر رہے یا نہیں رہے، میری سبیل پر رہے یا نہیں رہے، تو واضح ایڈریس بتانا چاہیے نا۔ پروردگار نے واضح ایڈریس بتایا، آگے بالکل واضح کر دیا ایڈریس کو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پر۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم بھی نہیں مانگ رہے، لفظ اسی نے سکھائے ہیں کہ اس طرح مانگو، ان لوگوں کا راستہ کہ جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں، جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں۔ اور پھر آگے غیر المغضوب علیہم، البتہ جن لوگوں پر تو غضبناک ہوا ہے ان کے راستے سے بچا کے رکھنا، وَلَضَّالِّينَ، گمراہوں کے راستے سے بھی بچا کے رکھنا، جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر ہم نہ چلیں، تو بچا کے رکھ۔ جن پر تیرا غضب ہو گیا، جن سے تو ناراض ہو گیا ہے، ان کے راستے پر ہم نہ چلیں، ان سے بھی ہمیں بچا کر رکھ۔ یہ غضبناک کن پر ہوا اللہ؟ کن سے اللہ ناراض ہے؟ غیر المغضوب، پروردگار جو تیرے مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب ہے، وہ کون ہے جن پر غضب ہے اللہ کا؟ لفظ غضب کے ساتھ ایک حدیث ملی جس میں رسول نے کہا من اغضب الفاطمہ، جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے، من اغضبہ فاغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن اغضبنی فاغضب اللہ، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اس لیے کہ غیر المغضوب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ تھوڑا سا علمی نقطہ آپ توجہ فرمائیں گے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ دنیا میں غضبناک ہوا، ورنہ اللہ کے جتنے بھی گناہگار بندے ہیں یا نافرمان بندے ہیں یا کافر بندے ہیں، ان پر پروردگار عالم نے ان کے لیے آخرت میں جہنم بنائی ہے، اور وہ آخرت میں جہنم رسید ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی چہرہ رکھتا ہے، دل رکھتا ہے، خون رکھتا ہے، اور جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ غضبناک ہو جاتا ہے اور اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے گنہگاروں اور نافرمانوں اور کافروں کے لیے آخرت میں جہنم بنا رکھی ہے۔ پھر اس قسم کے الفاظ کہ جن پر تو غضبناک ہوا ہے اس دنیا میں، تو اس دنیا پر غضبناک ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کی تفسیر صرف یہی حدیث کرتی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن سے سیدہ غضبناک ہوئی، جن پر فاطمہ غضبناک ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اچھا، صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کا راستہ کہ جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں۔ مسئلہ ہو گیا نا کہ بھلا یہ بتائیے کہ اللہ نے نعمتیں کسے نہیں دی؟ اللہ نے تو نعمتیں سب کو دی ہیں، کسے نہیں دی نعمتیں؟ اللہ نے سب کو دی۔ بھلا اس کی نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی نعمتوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، نہ کوئی شمار کر سکتا ہے۔ جو کچھ کائنات میں سب کچھ اس نے انسان کے لیے پیدا کیا، تمام چیزیں انسانوں کے لیے۔ اس نے
کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں کہا اے انسان کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. حضرت انسان کو مخدوم کائنات بنایا، ہر مخلوق کو اس کا خادم بنایا. سورج اس کا خادم ہے، چاند اس کا خادم ہے، زمین اس کی خادم ہے، آسمان اس کا خادم ہے، ہوا اس کی خادم ہے، سمندر اس کا خادم ہے، دریا اس کا خادم ہے، پانی اس کا خادم ہے، ہوا اس کی خادم ہے. ہوا انسان کی خدمت کر رہی ہے، سورج انسان کی خدمت کر رہا ہے، چاند انسان کی خدمت کر رہا ہے، زمین انسان کی خدمت کر رہی ہے، آسمان انسان کی خدمت کر رہا ہے. ساری کائنات خادم ہے اور ساری کائنات کا مخدوم بنایا ہے حضرت انسان کو. ساری کائنات بنائی ہے حضرت انسان کے لیے. زمین بنائی تو زمین نعمت، آسمان نعمت، چاند نعمت، سورج نعمت، ستارے سیارے نعمت، بر و بحر نعمت، خشک و تر نعمت، حجر و شجر نعمت، دریا و سمندر نعمت، ارض و سما نعمت، ہوا و فضا نعمت، یہ جمادات نعمت، نباتات نعمت، نباتات پہ ہریالی کا حسن نعمت، یہ بہتے ہوئے دریاؤں میں موجوں کی روانی نعمت، یہ بادلوں سے برستا ہوا پانی نعمت، یہ بدلتے ہوئے موسم نعمت، یہ لیل و نہار نعمت، یہ شام و سحر نعمت. تو یہ ساری کائنات نعمت ہی نعمت ہے. پھر انسان کے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، ساری کائنات کے انسان مل کر انسان کے بدن کے اندر جو نعمتیں ہیں انہیں شمار نہیں کر سکتے. یہ بصارت نعمت ہے، سماعت نعمت ہے، نطق نعمت ہے، عقل نعمت ہے، فہم نعمت ہے، بصیرت نعمت ہے، حکمت نعمت ہے، دانائی نعمت ہے، اعضاء نعمت ہیں، جوارح نعمت ہیں، پاؤں نعمت ہیں، ہاتھ نعمت ہیں، بولنے والی زبان نعمت ہے، دھڑکنے والا دل نعمت ہے، سوچنے والا دماغ نعمت ہے، والد نعمت، والدہ نعمت، احباب نعمت، اصحاب نعمت. صلوات پڑھیے محمد وعلی اجداد نعمت، احباب نعمت، اصحاب نعمت، اولاد نعمت، رشتے نعمت. تو کتنی نعمتیں ہیں. یہ پھل نعمت اور پھل انواع و اقسام کے، یہ سبزیاں نعمت اور وہ انواع و اقسام کی، پھول نعمت وہ پھول انواع و اقسام کے. یعنی ایک شے خلق کرتا ہے اور اس کے اندر اتنی ورائٹیز ہیں، ایک ہی چیز کے اندر پھر اس قدر ورائٹیز کہ پھول تو وہ اتنے زیادہ، سبزیاں وہ اتنی زیادہ، پھل وہ اتنے زیادہ، پانی اتنے قسم کے، موسم اتنی قسم کا، شمار کوئی نہیں کر سکتا. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. اب یہ نعمتیں اس نے کس کو نہیں دی؟ یہ نعمتیں سب کے لیے اس نے عام کر دی. حد یہ ہے کہ وہ نمرود اس کو بھی نعمت دے رہا ہے، وہ شداد اسے بھی یہ نعمتیں دے رہا ہے، وہ فرعون اس سے ربوبیت چھین رہا ہے مگر وہ اسے بھی یہ نعمتیں دے رہا ہے. کسے نہیں دی یہ نعمتیں؟ یہ نعمتیں یہودیوں کے پاس ہیں، یہ نعمتیں مشرکوں کے پاس ہیں، یہ نعمتیں کافروں کے پاس ہیں، یہ نعمتیں ہندوؤں کے پاس ہیں، یہ نعمتیں ظالموں کے پاس ہیں، غاصبوں کے پاس ہیں، لٹیروں کے پاس ہیں، رشوت خوروں کے پاس ہیں. بھائی زمین سب کے لیے ہے یا نہیں؟ اس زمین پر کافر، مشرک، ظالم، غاصب سب چل رہے ہیں. آسمان کا شامیانہ سب کے لیے ہے یا نہیں؟ کائنات کا ہر انسان اس آسمان کے شامیانے سے استفادہ کر رہا ہے. چاند اور سورج سارے انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ یہ موسم، یہ دن، یہ رات، یہ پھل، یہ پودے، یہ غلہ، یہ رزق، یہ بہتے دریا، یہ ارض و سما، یہ ہوا و فضا، یہ اعضاء و جوارح، یہ احباب، اصحاب اور اولاد. تو ساری کائنات کی ساری نعمتیں اس نے ہر انسان کو دے رکھی ہیں. اب ہر انسان کا راستہ تو صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. فرعون کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، کافر کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، مشرک کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، بت پرست کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جنہیں اس نے نعمتیں دی ہیں. یہ ہے نقطہ. اور اگر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ کو سردی نے زیادہ ٹھنڈا نہیں کر دیا تو قبلہ تسلیم کرنا پڑے گا. اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے کچھ ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جو صرف انہیں دی ہیں اور کسی کو نہیں دی ہیں. جو صرف انہیں دی ہیں کائنات میں اور کسی کو نہیں دی. تو وہ نعمتیں ان کی فہرست لمبی ہے، لیکن میں 2-4 کو گنواتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ کون سی نعمتیں ہیں جو صرف ان 5, 12, 14 کو دی ہیں اور کسی کو نہیں دی ہیں؟ وہ نعمتیں جو صرف ان 14 کو دی ہیں اور کسی کو نہیں دی. کون سی نعمتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور آیت استخلاف. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیت میں اللہ نے انہیں خلافت کی نعمت دی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت میں اللہ نے انہیں ولایت کی نعمت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اس آیت میں اللہ نے انہیں امامت کی نعمت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس آیت میں اللہ نے انہیں صداقت کی نعمت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اس آیت میں اللہ نے انہیں سخاوت و کرامت کی نعمت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. اس آیت میں اللہ نے انہیں مودت کی نعمت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں اللہ نے انہیں طہارت کی نعمت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها. اس آیت میں اللہ نے انہیں حسن و جمال کی نعمت دی ہے. محمد علی محمد ملائکہ صلوات. تو وہ کون سی نعمت ہے؟ زمین سب کے لیے، آسمان سب کے لیے، شمس و قمر سب کے لیے، باغ و بہار سب کے لیے، خشک و تر سب کے لیے، کائنات کی ہر نعمت سب کے لیے ہے. مگر کچھ نعمتیں ہیں جو صرف انہیں دی ہیں اور کسی کو نہیں دی. وہ سیادت ہے، وہ عصمت ہے، وہ طہارت ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ امامت ہے، وہ ولایت ہے، وہ خلافت ہے، وہ کائنات کی قیادت ہے جو انہیں دیا اور کسی کو نہیں دی. کائنات کی قیادت ہے جو انہیں دی ہے اور کسی کو نہیں دی. صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق یہ 14 ہے. صراط مستقیم ان 14 کا راستہ ہے. ان کے راستے کو قرآن سبیل کہتا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی ہے. یعنی ہم نے انسان کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے. جو ان کے راستے پر رہے گا وہی شاکر ہوگا، جو انہیں چھوڑے گا وہی کافر ہوگا. نہیں چھوڑے گا وہی کافر ہوگا. ہاں عظمت اتنی زیادہ ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے اور مصیبت. قرآن کی آیتیں دیکھیں، پیغمبر کی احادیث دیکھیں، امت کا سلوک دیکھیں. کہاں علی و نبی کی بیٹیاں، کہاں کوفے کا بازار، کہاں زہرا زادیاں، کہاں اسقلان کا بازار. اسقلان کا بازار جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جب پسر سات 72 لاشیں کربلا میں جمع کر چکا، اس کے بعد 11 محرم کو 72 لاشوں پر گھوڑے دوڑا چکا، اپنے نجس سپاہیوں کے نجس لاشوں کو دفن کر چکا. تو زہرا زادیوں کو قیدی کیا، رسم بستہ کیا، ہاتھ پر سے گردن باندھے، بے پالان کے اونٹوں پر سوار کیا، سید سجاد کے گلے میں توق ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، چوتھے امام کو قیدی بنایا، لے کے اسیر کر کے چلا، گزرے کربلا سے کوفہ اور کوفے کے بعد شام. کئی منزلیں طے کی ہیں. ان منازل میں سے ایک منزل ہے جس کا نام ہے اسقلان. شام سے کچھ پہلے کوفہ سے شام جاتے ہوئے ایک منزل ہے اسقلان.
اسقلان کا گورنر جو ہے اس کا نام ہے یعقوب اسقلانی. یہ بد نصیب 10 محرم تک کربلا میں موجود تھا. لشکر یزید میں امام کے خلاف لڑنے والوں میں یعقوب اسقلانی موجود تھا، اور اس کی اسی تیر اندازی کے انعام کے طور پر یزید نے اسے اسقلان کی گورنرشپ دی اور اسقلان کا گورنر بنایا. جب پسر سعد بطول زادیوں کو قیدی بنا کر اسقلان کے نزدیک پہنچا تو اس نے قاصد بھیجا اسقلان کے گورنر یعقوب اسقلانی کے پاس کہ میں بطول زادیوں کو قیدی بنا کے اسیروں کو لے کے آ گیا ہوں، تیرے شہر سے کچھ فاصلے پر ہیں، اب بتا کیا ارادہ ہے، کیا پروگرام ہے، کیا حکم ہے، کب قیدیوں کو لے کر آئیں. یعقوب اسقلانی نے پلٹ کر جواب بھیجا کہ یہ جتنی عورتیں ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے قیدی ہیں، ان سب کو شہر سے باہر کسی گرم ریت کے ٹیلے پر بٹھا دے، اور پہلے ہم شہر سجوائیں گے، بازار سجوائیں گے. جب شہر اچھی طرح سج جائے گا، جب بازار سج جائے گا، لوگ زرق و برق لباس پہن لیں گے اور ہماری حکومتی فتح کے جشن کے اور فتح کے نغمے گانے والے یہاں آ جائیں گے، پھر ہم تمہیں پیغام دے دیں گے، تم ان قیدیوں کو لے کر آ جاؤ. ذریعہ خلائی نام ہے، ارباب مقاتل نے لکھا، جو کپڑے کا تاجر ہے اور آل محمد کا محب ہے. محب آل محمد ہے، کپڑے کا تاجر ہے، نام ذریعہ خلائی ہے. اتفاق سے اسقلان میں اسی دن آیا. اس نے وہ پھیری لگا رہا تھا، کپڑا سر پہ رکھا ہوا، کپڑوں کے تھان کپڑے بیچنے والے جیسے پرانے زمانے میں بیچا کرتے تھے. مختلف اسقلان کی گلیوں میں گھوم پھر رہا تھا اور اپنی صدا بلند کر رہا تھا. جب اسقلان کے مین بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ پورا بازار سجا ہوا ہے مثل دلہن، اور عمارتیں زرق برق، لوگ لباس پہنے ہوئے زرق برق، عمارتوں کو چراغاں کیا ہوا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، فتح کے نغمے گائے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ آج کوئی اسقلان والوں کی پوچھا. اسقلان میں سے یہی جملے ہیں بس مصعب کے. اسقلان کے جو لوگ جشن منا رہے تھے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہاری اسقلان والوں کی کوئی خاصیت ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ تم اسقلان کے رہنے والے نہیں ہو، تم باہر سے کہیں سے آئے ہو. وہ کہتا ہے اگر میں یہاں کا رہنے والا ہوتا تو مجھے بھی معلوم ہوتا. کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی حکومت کے خلاف اور یزید کے سپاہیوں نے اسے قتل کیا، اس کی اولاد کو قتل کیا، اس کے اصحاب کو قتل کیا. آج اس کی مستورات کو اور اس کے بچوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. حکومت اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے. ذریعہ خلائی نے دیکھا کہ سب لوگ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں. اسے ایک شخص ایسا نظر آیا جو کسی گوشے میں کسی کونے میں کھڑا ہوا تھا اور انتہائی افسردہ کھڑا تھا. یہ اس کے نزدیک گیا اور اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور سب کھلکھلا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، مگر تم ایک کونے میں افسردہ کھڑے ہوئے ہو. تم مجھے بتاؤ کہ مسئلہ ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی چیخیں بلند ہو گئی. وہ رو کے کہتا ہے ذریعہ میں تجھے کیا بتاؤں، یہ جسے باغی کہنے نا وہ باغی نہیں، وہ دین کا وارث تھا، وہ فرزند رسول تھا، وہ دل بند بطول تھا. اور اسے کربلا کے بیابان میدان کے اندر گھیر کر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا دبا کر دیا ہے. آج اس حسین کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کر بازار میں لا رہے ہیں، اسی چیز کا یہ جشن منا رہے ہیں. ذریعہ کہتے میری اس کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی، یا میری نگاہ پڑی کہ کچھ مستورات ہیں، بے پالان اونٹوں پر سوار ہیں اور دروازے سے انہیں اسقلان کے بازار میں داخل کیا جا رہا ہے. مستورات کے ہاتھ پر سے گردن بندے ہوئے تھے، بے پالان کے اونٹوں پر سوار تھی، ننگے سر تھی، بازار کے اندر داخل کیا گیا. چہرے درد تھے، چہروں کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے. ان مستورات کی جھولیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے بھوک و پیاس کی وجہ سے رنگ بدل چکے تھے. ان ساری سواریوں کے پیچھے ایک قیدی تھا جو ایک اونٹ پر سوار تھا. اس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. اور ذریعہ کہتا میں نے دیکھا کہ قیدی کے گلے میں جو توق ہے وہ اتنا زیادہ وزنی ہے کہ توق کی وجہ سے قیدی نہ دائیں دیکھ سکتا ہے نہ بائیں دیکھ سکتا ہے. ذریعہ کہتے جب میں نے کچھ قدم بڑھائے، ابھی کچھ فاصلے پر تھا، قیدی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ذرا میرے نزدیک ہو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہتے میں نے 2-4 قدم اٹھائے، پھر کہا ذرا اور نزدیک ہو، میں تجھے رحمت نہ دیتا، کیا کروں کہ اس توق کا وزن اتنا ہے، میں گردن نہ دائیں کر سکتا ہوں نہ بائیں کر سکتا ہوں. ذریعہ کہتے میں نے کچھ اور قدم بڑھائے، قیدی کے نزدیک ہوا. قیدی نے اس طرح مجھ سے گفتگو کی، کہا